السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنا ڈیلی کا لیسن سن رہے ہوں گے، اور جو عمل کی باتیں ہیں اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہوں گے اور دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہوں گے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ یہ لازمی سنا کریں اور دوسروں کو لازمی پہنچائیں۔ جتنے زیادہ لوگوں کو یہ بات پہنچے گی، قرآن کی تعلیمات پہنچیں گی، آپ سب کے لیے بھی میرے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اجر کا باعث بنے گا۔ چلیں جی، ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 121 سے ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم، دی ہم نے ان کو، الکتابہ، کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا، جیسے حق ہے، تلاوتی ہی، اس کی تلاوت کا، اولئک، یہی لوگ، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، ومن، اور جو کوئی، یکفر، کفر کرے گا، بھی، اس کا، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم، وہ، خاسرون، خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللاتی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وعنی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تم کو، علی، اوپر، عالمین، تمام جہان والوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا، نہیں، تجزی، بدلہ دے گا، نفس، کوئی شخص یا کوئی نفس، ان نفس، کسی شخص کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، تنفعہا، نفع دے گی اس کو، شفاعت، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمائش کی، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، ساتھ چند کلمات کے، فَأَتَمَّہُنَّ، تو اس نے پورا کیا ان کو، یعنی کہ جس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈالا تھا وہ پورا کی۔ قال، فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تجھ کو، للناس، لوگوں کے لیے، اماماً، امام، قال، کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، قال، فرمایا، لا، نہ، ینال، پائے گا، عہدی، میرا عہد، ظالمین، ظالموں کو۔ وَإِذْ، اور جب، جعلنا، بنایا ہم نے، بیتا، اس گھر کو، مثابۃً، لوٹنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کی جگہ، واتخذوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، جائے نماز، اور عہدنا، عہد لیا ہم نے، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل کے، ان کے، طہر، دونوں پاک رکھنا، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ چلیں جی، ہماری آیت نمبر 121 میں دیکھیں، وہ لوگ، دی ہم نے ان کو کتاب، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، یہی وہ لوگ ہیں، وہ ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں کس چیز کا ذکر کریں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی بنی اسرائیل میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے، جیسے عیسائی اور یہود میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو کتاب، اس قوم کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے، وہ اس کا پورا پورا حق ادا کرتے تھے، اس کے جو احکامات تھے ان کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر قرآن پاک نازل کیا ہے، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اسے ٹو دا پوائنٹ ہی اسے فالو کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ہے یتلونہ حق تلاوتہ، جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اس کا حق کیا ہے؟ یعنی کہ کتاب کی تلاوت کا حق کی تلاوت کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، قرآن پڑھتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی کہ اگر ہم قرآن پاک کا تلاوت کرنے شروع کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو کوئی ادھر ادھر کی چیز ہمارے اندر، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے سمجھنے میں خلل پیدا نہ کرے، یعنی کسی اور چیز کی طرف ہماری توجہ نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھیں، یہ نہیں کہ صرف تلاوت کرے بلکہ اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ پھر یہ ہے کہ درست مخارج کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں، تجوید کے ساتھ پڑھنا، فہم اور تدبر کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اور پھر آگے اسے دوسروں تک بھی پہنچانا، یہ بھی قرآن کا حق ادا کرنے میں آتا ہے۔ ومن، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کا، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی کہ جو اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اسے اس کا حق ادا نہیں کریں گے، تو وہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہان والوں پر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی نبوت کی بات کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل، وہ نعمت میری یاد کرو کہ میں نے تم میں انبیاء کو بھیجا اور تمہیں نبوت دی تھی اور تمام جہان والوں پر تمہیں فوقیت دی تھی۔ آگے ہے 123 میں، اور ڈرو اس دن سے نہیں بدلا دے گا کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی سفارش، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یعنی جو اس چیز کا انکاری ہوگا، جو اپنی کتاب کا، اپنی احکامات کا انکاری ہوگا، انبیاء کا، تو کیا ہوگا؟ اسے اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ کس دن سے؟ قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے، جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کے، نہ ماں بیٹی کے، اور نہ ہی بیٹی ماں کے کام آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور اس دن نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی کچھ نفع دیا جائے گا۔ آگے ہے جی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمائش کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے رب نے ساتھ چند کلمات کے، تو اس نے پورا کیا ان کو۔ فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کے لیے امام، کہا اور میری اولاد میں سے فرمایا نہ پائے گا میرے عہد کو تم ظالموں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کیا آزمائش کی تھی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے قوم کے بتوں کو توڑنے کی وجہ سے انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ انہیں ان کے شہر سے نکالا گیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو جوان کیا، جب وہ ان کے سہارا بننے کے لائق ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کا انہیں دے دیا۔ اور دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام آزمائشوں میں پورا اترے، اور انہوں نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا تھا، فوراً اسے قبول کر لیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں لوگوں کے امام بنانے والا ہوں تم کو، تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ میری اولاد میں سے، یعنی ان کا مطلب تھا کہ میرے اہل و عیال یا میری قوم والے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا جو عہد ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ میں صرف تمہیں ہی برتری دوں گا سب کے اوپر، باقی تمہاری اولاد کا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آگے آیت نمبر 125 میں، اور جب بنایا ہم نے اس گھر کو لوٹنے کی جگہ، یعنی کہ خانہ کعبہ کی بات کی جا رہی ہے، لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز، یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر اس گھر کو لوٹنے کی جگہ، یعنی کہ بار بار لوگ اس کا، دیکھیں آپ کبھی کوئی کتنا حج کر رہا ہے، عمرے کر رہے ہیں، تو وہ بار بار لوٹنے کی جگہ ہے، اسے بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ امن کی جگہ ہے، وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، اور بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز، یعنی کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے، وہ پاؤں کے نشان آج تک موجود ہیں، اور اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ طواف کرنے کے بعد وہاں پہ دو رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اور بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟
اور عہد لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہ دونوں پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ آگے کیا بتایا جا رہا ہے اس گھر کا مقصد، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں پاک رکھنا میرے گھر کو۔ کس چیز کے لیے پاک رکھنا ہے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حکم کی تب سے پیروی کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی بہت زیادہ صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمیں بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، طاہرہ بیتیہ، میرے گھر کو پاک رہو، یعنی مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہاں پہ صرف نماز اور قرآن ادا کی جائے بلکہ ان کی صفائی کا بھی خیال کیا جائے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلوں میں مساجد بنانے، اسے صاف ستھرا رکھنے اور اسے خوشبو لگانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی وہاں پہ فرشتے بھی آتے ہیں۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جو شخص لہسن اور پیاز کھائے وہ مسجد میں داخل نہ ہو، یعنی کہ نہ صرف مساجد کی صاف صفائی کا خیال رکھا جائے بلکہ خود کا بھی خیال رکھنا ہے کہ صاف ستھرے ہو کے مسجد میں جائیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی اور وہ فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہیں گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا کہ وہ نہیں آ رہی، تو آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ بتایا کہ وہ تو وفات پا چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور اس کا نماز جنازہ ادا کیا، یعنی کہ مساجد کی صفائی کا کتنا بڑا اجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس کی قبر پہ گئے، اس کے فوت ہونے کے بعد، اور اس کا نماز جنازہ ادا کیا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نقش و نگار والی مساجد بنانے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ مساجد کی خوبصورتی کے لیے اس میں مختلف تصاویر وغیرہ لگائی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو دعا کرو کہ اسے کوئی نفع نہ ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑے احکامات واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو اس کی چیز کی توفیق دیں کہ ہم نہ صرف مساجد میں نماز کی ادائیگی کے پابند ہوں بلکہ اس کی صاف ستھرائی کا بھی خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر، دعا کریں بہت ساری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے گھر کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق اور ہمت دیں۔ چلیں جی، انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔